السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے فلسفہ حج کے ایک نمایاں پہلو یعنی لاقانونیت کا خاتمہ اور اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل پر۔ حقوق نسواں کا تحفظ خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اہم ترین پہلو ہے۔ تاریخ انسانی کا سرسری جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورت ہر معاشرے میں ذلت و کمتری کا شکار رہی۔ عیسائی عورت کو بدی کا سرچشمہ قرار دیتے، یونان میں تو عورت کا قتل جائز سمجھا جاتا، اور بر صغیر پاک و ہند میں تو مرد کی موت پر رسم ستی کے طور پر اس کی بیوہ عورت کو بھی مرد کی چخا میں بھڑکتے شعلوں میں زندہ جلنے پر مجبور کر دیا جاتا، جبکہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے لیے ذلت کی علامت تھی، جس پر قرآن گواہ ہے کہ یعنی بیٹی کی پیدائش پر باپ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا۔ ناظرین، حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے شوہر اور بیوی کو ان کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتے اور انہیں عزت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ۔ قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ میاں بیوی کے حقوق پر جامعیت سے ایک ہی جملے میں بات سمجھا دی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی عورتوں کے مردوں پر ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک جگہ میاں بیوی کے تعلقات کو ایک نہایت لطیف مثال کے ذریعے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہو۔ لباس کی حیت، ضرورت اور اہمیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ لباس انسان کا گرمی سردی یعنی موسم کی حدت و شدت سے دفاع کرتا ہے، زندگی کی مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھتا ہے۔ لباس انسان کی زینت، شناخت اور پہچان ہے، اسے عزت و تکریم دیتا ہے، اس کے عیوب و ستر اور خامیوں کا پردہ پوش ہے، اور لباس انتہائی قرب، محبت و یگانگت کی علامت ہے۔ انہی امور و معاملات کے حقوق و فرائض کا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درجن سے زیادہ ایسے اصول و ضوابط ارشاد فرمائے جو ایک فلاحی اسلامی معاشرے کے قیام کی بنیاد ہیں، جن کی مثال اور مماثلت آج پوری دنیا انسانیت کی تاریخ دینے سے قاصر ہے، جس کا اعتراف اپنے کیا غیروں نے بھی کیا ہے۔ ایک یورپین دانشور مسٹر برفا اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومن بینگ کے صفحہ 57 پر لکھتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے قبل انسانیت جس ڈگر پر چل رہی تھی اسی پر چلتی رہتی تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، سب جانور ہی ہوتے۔ یہ حضور کی ذات ہے جس نے آ کر درس انسانیت دیا۔ قارئین کرام، انسانی ارتقاء کا یہ سفر جاری ہے، تاہم اس سفر کی سمت کی درستگی، حقوق انسانی کا حقیقی شعور اور نفاذ کی مخلصانہ و نتیجہ خیز کاوشیں اس وقت ہی ظہور پذیر ہو سکتی ہیں جبکہ آج دور جدید کا انسان بھی خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کردہ رہنما اصولوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائے۔ یہی وہ منشور ہے جس پر عمل کر کے امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، اور دنیا و آخرت میں انفرادی و اجتماعی فوائد اس کا مقدر بن سکتے ہیں۔
مگر افسوس اے مسلمان، ہر سال حج اور عمرہ پر تو جاتا ہے، مگر حج کے فلسفہ و حکمت سے چشم پوشی کرتا ہے، تو پھر دین اسلام سے نسبت تعلق کیسا؟ کسی عمل کو اللہ سے اجر کی امید صرف ظاہر سنوارنے سے رکھنا لا حاصل ہے، جب تک کہ قلب و روح اور عمل میں اسوہ حسنہ کی تاثیر و تعبیر نہ اتر جائے۔ اقبال کا جواب شکوہ بھی تجھے اسی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کون ہے تار کے آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔